میں مریض عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور نماز کے فرائض سے متعلقہ مسائل اور ضروری تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نماز کے فرائض 7 فرائض آپ کو ایک دفعہ ذکر کیے تھے، اور ہم نے تکبیر تحریمہ پہ تفصیل تھوڑا سا کلام کیا، اور پھر ہم قیام پر آئے تھے۔ اور قیام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرائض اور واجبات میں قیام کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور سنن میں، نوافل میں قیام کرنا سنت ہے۔ لہٰذا جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے فرائض میں قیام فرض، اسی طرح وتر چونکہ واجب ہیں، عیدین واجب ہوتی ہیں، ان میں قیام کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور بعض فقہا نے سنن فجر کو قریب بواجب کہا ہے کہ ان کی اتنی تاکید ہے جس سے واجب ہوں، اس میں بھی قیام کر لینا چاہیے۔ باقی تمام جتنے سنن ہیں، نوافلیں، چاہے موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں، ان میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو مکمل ثواب ملے گا، اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے۔ اور میں نے عذر کا آپ کو بتا ہی دیا کہ ہماری شریعت و عذر لوگوں کے آزار کو قبول کرتی ہے اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی تکبیر لگانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، کھڑے ہوتے ہی پین ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، یا اس وقت نہیں ہوتی لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہونے کی بنا پر کہ پھر اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، تو ایسے شخص پہ پھر قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے اشارے سے پڑھے، اور لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، اتنی شریعت نے آسانی دی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنی طہارت کو قائم نہ رکھ سکتا ہو کھڑے ہونے کی بنا پر یا حرکات کی بنا پر، مثال کے طور پہ پیشاب کے قطرات وغیرہ آ جاتے ہیں، اس پر بھی قیام ساقط ہو جائے گا، یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یوں ہی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا اور رکوع سجود کروں گا تو میرا مرض دیر میں اچھا ہوگا، جیسے بعض اوقات ایسی بینڈیجز وغیرہ ہوتی ہیں، ایسی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں کہ ذرا بھی حرکت ہو تو پٹیوں کے سرک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور زخم کے یا ہڈیوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یوں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، قیام پہ قادر ہے، رکوع پہ بھی قادر ہے، لیکن سجدے پہ قادر نہیں ہے، اس کے لیے قیام صرف مستحب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیشانی پہ بھی دانے نکل آئے، ناک پہ بھی دانے ہیں، اب یہ نہیں کر سکتا کہ یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ پیشانی نہ لگائے خالی ناک پہ سجدہ کر لے، یہ بھی نہیں، بلکہ ناک پہ بھی دانے ہیں، تو ایسے شخص جو اب سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے فقہا نے فرمایا اس کے لیے قیام مستحب ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ جیسے کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور آج کل اس پہ ہم نے پہلے بھی تبصرہ کیا تھا کہ ہماری مساجد میں جس تیزی کے ساتھ اب یہ کرسی والوں کا اضافہ ہوا ہے، یہ بہت ہی حیرت انگیز بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ جو حضرات باہر آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہ بعض اوقات مسجد میں آ کر کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ قیام پر قدرت رکھتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اور آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر بالفرض آپ تھوڑا بہت قیام کر سکتے ہیں، باقی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت آپ کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، باقی بیٹھ کے آپ پڑھ لیجئے۔ اور اس میں بھی افضل صورت یہی ہے کہ اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہوگا، یہ اس صورت میں جب آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہوں۔ ہاں اگر کسی کی ایسی پرابلم ہے کہ بیچارہ زمین پر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پرابلم ہے بہت زیادہ، تو پھر کرسی کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز سے کرسی بچھائیں کہ اس سے بہت زیادہ جگہ نہ گھرے اور اس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ صف ہے تو کرسی اس انداز سے رکھتے ہیں کہ وہ پیچھے، صف سے پیچھے آ رہی ہوتی ہے، اور جب صف سے پیچھے نہیں، وہ خود جو کرسی والا ہے وہ اپنے کھڑے ہونے میں صف کا لحاظ رکھتا ہے۔ اب جب صف کا لحاظ رکھے گا، لازم بات ہے کہ کرسی پچھلے صف کے اندر چلی جائے گی۔ اب پیچھے والا آدمی جب سجدہ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بیچارہ جب سجدہ کرنے لگتا ہے، پہلے تو بیٹھتا ہے گھٹنوں کے بل، پھر یہ سر نیچے کر کے کرسی کے نیچے گھس جاتا ہے، کرسی کے نیچے آ کے سجدہ کرتا ہے، حاجی صاحب کے نیچے سجدہ کر رہا ہے وہ،
تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پیچھے والوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا ایسے حضرات کو چاہیے، میری گزارش ہے کہ یہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پیچھے دیوار ہو، جیسے ہوتا ہے نا روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، پورا ایک ہال ہوتا ہے، تو یہ پچھلی سب سے آخری صف میں جو دیوار کے سامنے صف ہے اس میں ہوں، کرسیاں رکھی جائیں تاکہ پیچھے کوئی آدمی ہی نہ ہو۔ اور اگر یہ بیچ میں آئیں گے یا کہیں اگلی صفوں میں کونے پر بھی آئیں گے تو بڑی دقت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی توجہ کر لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تیسرا فرض ہوتا ہے قراءت کرنا۔ یاد رکھیں، تھوڑا سا اس کی تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، آخری کی بات نہیں کر رہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، وتر کی تمام رکعتوں میں، سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں الحمد شریف اور اس کے ساتھ ایک سورت کا ملانا، یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو ملانا، یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تفصیل یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، واجب میں اور سنن نوافل میں کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، کم از کم ایک آیت کا پڑھنا۔ مثلا کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد واجب کا درجہ آئے گا۔ واجب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری الحمد شریف پڑھنا اور اس کے ساتھ ایک سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو ملانا، یہ واجب ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد سنن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سنت تو پھر آپ جتنی آگے مثلا سورت آپ نے طویل پڑھ لی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص صورتیں پڑھی ہیں ان کو آپ نماز میں شامل کر لیں تو یہ سنت ہوتی ہے۔ تو ایک آیت کا پڑھنا فرض، اور الحمد شریف اور اس کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیات، ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو ملانا واجب ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ یہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کی تیسری اور چوتھی میں قراءت کرنا فرض نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی واضح طور پہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس میں روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں فرض کی آخری 2 رکعتوں میں مطلب ذکر کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے پہلی 2 کے اندر ہمیں قراءت کا تصور دیا گیا، تو اس لیے یاد رکھیے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قراءت فرض یا واجب ہوگی، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی میں الحمد شریف کا پڑھنا فقط مستحب ہے۔ پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، یعنی اس میں قراءت وغیرہ واجب نہیں ہے۔ تو اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرض، مثال کے طور پہ فجر کے دونوں فرض جب آپ پڑھیں گے، فجر کے 2 فرض پہلے ہم سنت سے لیتے ہیں، بلکہ 2 سنت پڑھیں گے، الحمد شریف بھی ہوگی اور سورت بھی ہوگی۔ فرائض میں بھی ایسا ہی ہے، ظہر کی جتنی سنتیں اور نوافل ہیں سب کے اندر الحمد شریف اور سورت ملے گی۔ فرض کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں الحمد اور سورت ہے، تیسری اور چوتھی کے اندر آپ کو اجازت ہے خالی آپ الحمد پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ کچھ سورت ملانا غیر مستحب ہے۔ کسی نے ملا لی تو بھارت سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض فقہا نے فرمایا، بلکہ اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں اگر ہم صرف ذکر الہی بھی کر لیں، فرض کی تیسری اور چوتھی میں فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں تو کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھ لی جائے۔ پھر آپ عصر میں آئے، پہلی 4 رکعتیں ہیں، چاروں کے اندر الحمد اور سورت، اور پھر 4 فرض ہیں، پہلی 2 کے اندر وہی الحمد اور سورت، اور تیسری اور چوتھی کے اندر صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے اور ذکر الہی بھی کر لے تو کافی ہے۔ پھر مغرب آئے گی، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر الحمد اور سورت کا ملانا واجب، اور تیسری رکعت کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ صرف الحمد پڑھ لیں کافی ہے اور یہ مستحب ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے اور 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں تب بھی کافی ہے۔ اور مغرب کی پھر 2 سنن 2 نوافل کے اندر وہی الحمد شریف اور سورت ملائی جائے گی۔ عشاء کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ عشاء کے پہلے 4 سنتیں، چاروں میں الحمد اور سورت، پھر 4 فرض، پہلی 2 میں قراءت فرض اور واجب ہے، تیسری اور چوتھی کے اندر صرف مستحب ہے، پھر 2 سنت 2 نفل 3 وتر پھر 2 نفل، ان میں سب کے اندر الحمد شریف بھی پڑھی جائے گی اور سورت بھی ملائی جائے گی۔ جمعے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جمعے کے اندر ہر رکعت کے اندر، کیونکہ جمعے میں 2 ہی فرائض ہوتے ہیں، یہی ہوگا۔ اسی طرح عیدین کے اندر ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوری تفصیل سے آپ کو عرض کر دیا ہے
کہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ قرات کہاں واجب ہے اور کہاں پر واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب باقی رہا سنت کا، تو یہ مختلف انشاءاللہ کبھی موقع ملتا رہے گا تو نوافل کے اندر یا اور کسی مقام پر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس نماز میں کون سے موقع پر کون سی سورت کا پڑھنا مستحب ہے یا سنت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہم فرائض کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اتنا ہی ہم عرض کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے جہاں پر قراءت کرنا فرض تھا اس نے فرض پورا نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ فرض کی پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں اور کچھ یاد ہی نہیں رہا، پڑھا ہی نہیں کچھ، نہ الحم شریف نہ سورت پڑھی، اور خالی ایک دم ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے گئے، یعنی کھڑے رہے پتہ نہیں کیا سوچ رہے اور رکوع میں چلے گئے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک رکعت ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے، فرض چھوٹ گیا۔ اور اگر فرض پورا کر لیا، مثال کے طور پہ پورے الحمد پڑھ لی لیکن سورت نہیں ملائی تو ترک واجب ہوا، تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ ایک اس میں امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ قراءت کہتے کس کو ہیں۔ عربی میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ جب کریں تو پڑھنا کہلاتا ہے، لیکن عربی اسلوب کے اعتبار سے قراءت کہتے ہیں اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، مجھے وہ سوال کرنا ہے کہ تہجد کا ٹائم کیا ہوتا ہے، اسٹارٹ کب ہوتا ہے تہجد کا ٹائم؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اور بس یہی سوال ہے جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر ہم وضو کرنے کے بعد نیل پینٹ یا نیل پالش ہاتھ پہ لگا لیں تو وضو قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور جی بس یہی سوال ہے، اب اس کا جواب دے دیجیے مجھے۔ جی بہن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں قراءت کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ عربی میں قراءت کہتے ہیں اس طرح کسی چیز کو پڑھنا کہ آپ کے اپنے کان اپنے الفاظ کو سن لیں، یہ ہے قراءت کا مفہوم، اور یہ ہر جگہ ہے۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ ہے، اسے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کی قراءت ہوتی ہے، سمجھ لیں آیات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ جہاں کہیں شریعت نے کہا کہ پڑھو یا کہو، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اتنی آواز سے کہنا ہوگا، اتنی آواز سے پڑھنا ہوگا کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ اب مثال کے طور پہ جب قراءت یعنی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے تو اس میں اتنی آواز رکھنا بھی فرض ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اس میں اتنی آواز رکھنا واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، اور جس چیز کا پڑھنا سنت ہے اس میں اتنی آواز رکھنا سنت ہے کہ آپ کے کان آواز کو سنیں۔ لہذا مثال کے طور پر جس چیز کا پڑھنا فرض تھا اس میں اتنی آواز نہیں رکھی گئی کہ اپنے کان سن لیں، تو ترک فرض لازم آیا، اور ترک فرض سے نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کا پڑھنا واجب تھا اور اس میں ہم نے اتنی آواز سے نہیں پڑھا کہ اپنے کان سنیں تو ترک واجب ہوا، اور یہ نماز ادھوری رہے گی، یہ واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ہاں جہاں پر پڑھنا سنت تھا اگر آپ نے وہاں پر کانوں تک آواز نہ پہنچائی تو یہ سنت ترک ہوئی، اور ترک سنت پہ نماز ہو جاتی ہے اگرچہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک تفصیل بتا دیتا ہوں پڑھنے کے اعتبار سے کہ کیا کیا نماز میں پڑھنا فرض ہے، کیا کیا پڑھنا واجب ہے، اور کیا کیا پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے لگانا، تو اس میں جو ہم لفظ اللہ اکبر پڑھتے ہیں یہ اگرچہ واجب کہتے ہیں کہ اس کو پڑھے واجب ہے لیکن ہم اس کو فرض پہ لے لیتے ہیں، تو یہ فرض ہے۔ دوسرا کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض، اور کہاں کا پڑھنا فرض ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو میں سلسلے کو کنٹینیو رکھتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھنا فرض ہے، کیا واجب ہے اور کیا سنت ہے، اس کی تفصیل جان لینا ذرا تھوڑا سا بہتر ہے، کیونکہ جیسے کہ اس سے پہلے میں ایک مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی آواز اپنے
کانوں اتنی آواز سے کسی چیز کو پڑھنا کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے، یہ حقیقتاً شرعی لحاظ سے پڑھنا ہے۔ اب اگر کسی چیز کا پڑھنا فرض ہے تو اس میں اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ اگر نہیں سن پائیں گے، جیسے بعض ہوتے ہیں ہونٹ بند ہے وہ دل میں پڑھ رہا ہے، تو اگر یہ پڑھنا فرض تھا تو ترک فرض لازم آئے گا، نماز نہیں ہوگی۔ جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اس میں اتنی آواز رکھنا واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اگر نہیں رکھا، زبان بند رکھی، خالی دل میں پڑھ رہے ہیں تو ترک واجب لازم آ گیا۔ اور جس چیز کا پڑھنا سنت ہے، اگر اس میں آپ نے آواز بلند نہ کی کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جاتی، ترک سنت لازم آئے گا، ثواب میں کمی ہوگی اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو سب چیزیں بتاؤں کہ نماز میں کیا کیا پڑھنا فرض واجب یا سنت ہے۔ تو تکبیر تحریمہ سمجھ لیں، لفظ اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تکبیر لگاتے ہیں، یہ فرض ہے، اور کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ دو یہ فرض چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایکچوئل ایک بہت اچھا پروگرام آپ کا ماشاءاللہ ہے کہ ہمیں سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کہ مغرب کے بعد سو گئے یا عشاء کی اذان کے ساتھ نیند آ گئی، تو اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا قضا نماز ہوگی، یا پھر ہم اگر جلدی اٹھ گئے تو قضا ہوگی، یا اگر رات میں ہم جیسے اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر قضا ہو ہی جاتی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اس کے متعلق ابہام ہے کہ ہمیں کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی تو دو چیزیں تو فرض ہوئی، ایک تکبیر اور دوسرا کم از کم ایک آیت۔ اس کے بعد واجب پوری الحمد شریف پڑھنا، یعنی 7 الحمد شریف کی آیات ہیں، یہ 7 کے ساتھ واجب۔ اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملانا، یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے آپ التحیات پر، التحیات پڑھنا پوری کی پوری واجب ہے۔ اس کے بعد آخر میں آ جائیں لفظ السلام کہنا واجب ہے، صرف لفظ السلام۔ اس کے علاوہ اگر جب آپ وطر پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنا واجب، اور دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر لگائی جاتی ہے اللہ اکبر لگا کے پھر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ تکبیر بھی واجب۔ اسی طریقے سے جو عیدین کی 6 تکبیرات آپ لگاتے ہیں زائد ہوتی ہیں، سب کی سب واجب۔ اور عیدین کے اندر دوسری رکعت کے اندر جو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر لگاتے ہیں وہ بھی واجب۔ تو اب دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں میں، واجبات کیا کیا ہے، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے الحمد کی 7 آیات یہ واجب، نمبر 2 اس کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، یہ واجب، پوری التحیات واجب، سلام پھیرتے ہوئے صرف لفظ السلام 2 بار یہ واجب، دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگانا یہ واجب وطر میں، اور خود دعائے قنوت یہ واجب۔ اس کے علاوہ عیدین کے اندر 6 تکبیرات یہ واجب، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر لگانا یہ بھی واجب۔ یہ سب واجبات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھیں گے سب کا سب سنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تکبیر لگائی، اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں ثنا، سنت ہے، پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنت، پھر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت، الحمد کے بعد کہتے ہیں آمین، سنت، رکوع میں جانے کے لیے تکبیر لگاتے ہیں، سنت۔ لیکن یہ عید کے دوسری جو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر لگاتے ہیں دوسری رکعت میں، وہ ابھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ عام جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جانے کے لیے جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سنت، پھر رکوع کی تسبیحات سنت، پھر سمع اللہ لمن حمدہ سنت، ربنا ولک الحمد سنت، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر لگانا سنت، سجدے کی تسبیحات سنت، پہلے سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر سنت، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت، پھر اس سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت۔ اس کے علاوہ التحیات کے بعد درود شریف اور دعا یہ سنت، اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو لفظ السلام کے بعد جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی سنت، کیونکہ لفظ السلام واجب میں آیا تھا، علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 چیزیں فرض، تکبیر تحریمہ اور کم از کم ایک آیت، یہ فرض۔ اس کو چھوڑیں گے، اس میں یعنی کان تک آواز نہیں پہنچی تو ترک فرض لازم آئے گا۔
باقی چند چیزیں واجب ہیں جو آپ کو بتائی، اس میں اگر آواز کان تک نہیں پہنچی تو ترک واجب لازم آئے گا، اور باقی تمام سنت ہیں اس میں اگر آپ نے اتنی آواز سے نہیں کہا کہ آپ کے اپنے کان آواز کو سن لیتے تو ترک سنت تو ضرور لازم آئے گا، لیکن اور ثواب میں کمی بھی ہوگی، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی اور اس میں ارکان کی ادائیگی کے اعتبار سے کوئی کمی شمار نہیں ہوگی۔ اور ضمناً یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جہاں جہاں جیسے میں نے بتایا تھا شریعت نے کہا ہے کہ کہو یا پڑھو، تو اتنی آواز سے کہنا، اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سن لے، یہ ملحوظ رکھا جائے گا۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ جب جانور کو قربان کر رہے ہوں، جانور کو ذبح کر رہے ہوں، تو اتنی آواز سے تکبیر لگانا ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں۔ لہذا اس لیے فقہا نے فرمایا اگر کسی نے ہونٹ بند رکھے اور خالی چھری پھیر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ جب اپنا جانور ذبح کریں کبھی بھی، یا آپ جیسے مرغی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مرغی والے بھائی کو کہہ دیں بھائی ذرا بلند آواز سے تکبیر کہہ دینا۔ ویسے تو ماشاءاللہ مسلمان جہاں پر ہیں اور تو وہ لازم خیال رکھتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ آپ احتیاطاً کہہ دیا کریں کہ بھائی ذرا بلند آواز سے تکبیر کہہ لینا، تو انشاءاللہ جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو یہ گویا کہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ جانور ذبح نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے لفظ طلاق دیتے ہوئے اگر کوئی شخص زبان بند ہے، الفاظ ادا نہیں کرتا، دل ہی دل میں طلاق دے دیتا ہے، نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنے کانوں تک آواز کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ خالی ہونٹ ہلاتا ہے، الفاظ کچھ نہیں نکلیں، تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ اپنے کانوں نے آواز کو نہیں سنا۔ ہاں یہاں ایک ضروری بات ضرور یاد رکھیں کہ کانوں تک آواز کا نہ پہنچنا یہ نارمل حالت کے اعتبار سے ہے کہ اگر نہیں پہنچی تو جی ہم نہیں مانیں گے کہ آپ نے کچھ کہا، اور پہنچ گئی تو ہم مان لیں گے کہا۔ لہذا اگر نارمل حالت نہ ہو، کوئی خاص عذر ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک فیکٹری میں کھڑے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، بڑا شور ہے مشینوں کا، اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اب آپ تھوڑا سا بلند آواز سے بھی تکبیر لگا رہے ہیں لیکن کان تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی، تو کیا اب یہ کان تک جو آواز نہیں پہنچ رہی تو یہ تکبیر مانے یا نہ مانے؟ تو یہ نہیں ہے کہ جو خارجی شور ہے اس سے بھی بلند آواز آپ کی ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنیں، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اس میں بس اصول یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے جیسے تکبیر لگائی ہے تو سوچے کہ اگر یہ مشینیں بند ہوتی تو کیا یہ آواز میرے کان تک پہنچ جاتی یا نہیں، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثقل سماعت ہوتا ہے، بعض اوقات اونچا سنتا ہے، اس کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کم از کم لگا لے کہ اپنے کان سنیں، اگر سماعت ٹھیک ہوتی تو کان تک آواز پہنچ جاتی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہم ایک کال لیں گے، کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے مصطفیٰ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم مصطفیٰ، بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بڑے شوق سے دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام میں، بہت اور شکریہ۔ قربانی کے حوالے سے مجھے سوال کرنا تھا اپنا۔ جی فرمائیے۔ یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ اہل کتاب کو دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی کلیجی کے ساتھ جو روزہ کھولنا ہے یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ قربانی جو کرتے ہیں ہم، جی جی، لیکن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے، کہتے ہیں نماز پڑھ کے جو روزہ کھولتے ہیں وہ کلیجی سے کھولنا چاہیے، صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ عوام میں مشہور ہے، یہ عرض کرتا ہوں۔ اور بس یہی دو سوال تھے میرے آپ سے۔ اچھا کہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بالکل دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا، اور تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ مجھ گناہگار کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں کہیں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی اطراف کے اندر شور شرابہ نہ ہو تو اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری اپنی آواز کو سن لیں۔ اس چیز کو ملحوظ رکھیے گا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، مفتہ بھی قول یہی ہے ہمارے اکابرین کا کہ اپنے کانوں تک آواز کو پہنچائیں، لیکن ہم پرانے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس تکبیر لگائی، ہونٹ بند ہے، اور دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں، اور رکوع میں چلے گئے۔ ایسی گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اگر پاسبل ہو تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے۔ لیکن بہرحال یہ مت کیجیے گا کہ آپ، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے تو 20-25 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں تو اسی طرح منہ بند کر کے نماز پڑھتا رہا ہوں دل میں،
تو کیا وہ نمازیں ہو گئیں، کیا ان سب کو لوٹاؤں، کیا کروں؟ تو یہ نہیں کہ کہیے گا آپ کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی اور تم 70 سال سے 25 سال سے نمازیں برباد کر رہے ہو، بلکہ ان کو صرف توبہ کی تلقین کر دیں. اور جو دیکھنے والے ان سے میری گزارش، اگر وہ یہ پوچھنا چاہیں یا دریافت کرنا چاہیں کہ جو ہم نے اس طرح نمازیں پڑھی اس کو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اس مسئلے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قول معلوم نہیں تھا تو ہم توبہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ تمام نمازیں دوبارہ پڑھیں، نہ میں یہ حکم لگانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی ساری نمازیں برباد ہو گئیں. نمازیں انشاءاللہ آپ کی مجھے اللہ کی رحمت سے امیدیں قبول ہو جائیں گی. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے. تو اس لیے اس میں جو گزشتہ زمانے کے اعتبار سے ہم نرم رویہ رکھیں گے، اور آئندہ کے اعتبار سے ہم یہی کہیں گے کہ اب آپ احتیاط کریں اور کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا اب اپنے کان تک اپنی آواز کو پہنچا کر ہی نماز پڑھیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ بعض اوقات ساتھ والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، نمازی بعض ہوتے ہیں نوجوان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اب وہ اور ایسے سیٹیاں بھی ایسی تیز تیز نکالتے ہیں کہ اگر خالی مسجد ہوتی ہے تو وہ دور تک آواز ان کی سیٹی جا رہی ہوتی ہے، اور جو ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات بیچارہ نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے، آواز کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے. ایسا بھی نہ کریں، آپ صرف ہلکے سے اتنا کہ اپنے کان سنیں. اور یہ سین نکالتے بہت زیادہ سیٹی نکالنا یہ مناسب نہیں ہے. سیٹیاں نہ مارے بلکہ آپ آرام سے سین نکالیے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قراءت، یعنی اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، بہرحال پتا ہوگا کہ قراءت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری ہوتی ہے، ایک جہری قراءت ہوتی ہے. بعض نمازوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کے ساتھ قراءت فرمائی ہے، یعنی بلند آواز سے، اور بعض نمازوں میں آہستہ آپ نے قراءت فرمائی ہے. مثال کے طور پر ہم ترتیب سے لے لیتے ہیں. فجر کی سنتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قراءت فرمائی. فجر کے فرائض بلند آواز سے، ظہر کے اندر سری نماز ہے، عصر پوری سری نماز ہے، مغرب کے اندر 3 فرضوں کے اندر قراءت جہر سے ہوتی ہے، باقی میں سر ہے، یعنی سری سرکار نے پڑھی. یوں سمجھ لیں کہ جو اندھیرے میں نمازیں ہوتی ہیں ان میں جہر ہوتا ہے، جو دن کی نمازیں ہیں ان میں سر ہوتا ہے، سوائے جمعے اور عیدین کے، کہ جمعہ دن میں ہوتا ہے، عیدین بھی دن میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن بلند آواز سے قراءت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے جو شارحین نے لکھی ہے کہ یہ شروع اسلام میں کفار جو تھے فجر میں تو اٹھتے نہیں تھے، رات کو مستیاں کر کے سوتے تھے، تو فجر میں کون اٹھے گا. اور اس کے علاوہ مغرب میں وہ اپنے مشغول ہوتے تھے کاموں باتوں کے اندر، عشاء کے اندر بھی وہ ہوتے تھے، تو بلند آواز سے قراءت مانع نہیں بنتی تھی، رکاوٹ نہیں بنتی تھی، سرکار نے بلند آواز سے کی. اور ظہر اثر میں چونکہ کفار باہر ہوتے تھے اور ان کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ تھا، تو سرکار نے سری نماز پڑھی ہے. ایک کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے مسائل کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کی نیاز دلا سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے گردے، زبان اور وہ کلے کا گوشت وغیرہ یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور دو ہی سوال. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بالکل بتاتا ہوں. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات کی طرف آتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو آئندہ ہوگا اس میں سری اور جہری قراءت پہ تفصیلی کلام کروں گا. جوابات کی طرف آ جاتے ہیں، ٹائم کم ہے. پچھلے پروگرام میں پرائز بانڈ کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہیں. اس میں نہ سود کا معنی متحقق ہوتا ہے نہ جوئے کا معنی متحقق ہوتا ہے. سود کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی جو مجھے بعد میں میرے توجہ رہی کہ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مالی معاملہ کر رہے ہوں
تو اس میں ایسی زیادتی کو مشروط ٹھہرا لینا جو عوض سے خالی ہو، کسی بدلے سے خالی ہو. یہ قید لگانا میں بھول گیا تھا پچھلے پروگرام میں، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسی مالی معاملہ کرتے ہوئے ایسی زیادتی کو لازم ٹھہرا لینا کہ جو کسی عوض اور بدلے سے خالی ہو. مثال کے طور پر آپ نے مجھے 1,00,000 روپے دیے اور کہا کہ ہم واپس لیں گے، قرضے کے طور پہ دیے اور کہا کہ واپس لیں گے تو 1,25,000 واپس لیں گے. اب میں نے بالفرض خدا نخواستہ اس کو یس کہہ کر اب میں جب واپس کرتا ہوں 1,25,000 آپ کو دے رہا ہوں، تو اب دیکھیں اس پہ جو 25,000 ہے اس پر تمام تعریفات صادق آ رہی ہیں، یعنی تمام شرائط جو تمام قیودات ہیں اس پہ صادق آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ 25,000 مالی معاملہ طے کرتے ہوئے ذکر بھی کیے گئے، یہ زائد چیز بھی ہے اور یہ کسی عوض سے خالی ہے. 1,00,000 تو 1,00,000 کے بدلے میں، 25,000 کس چیز کے بدلے میں ہے؟ کسی کے نہیں. تو یہ ایک ایسی زیادتی تھی جو عوض اور بدلے سے خالی ہے اور مالی معاملہ کرتے ہوئے اس کو مشروط بھی ٹھہرا لیا گیا ہے. یہ بنے گا سود، 25,000 یہ سود بنے گا. اب مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، میں اسے 4,00,000 کی خریدتا ہوں اور 4.5 کی بیچتا ہوں. میں کہتا ہوں 4.5 کی بیچوں گا، آپ نے کہا یس خرید لی. اب اس میں بھی 50,000 میں زائد لے رہا ہوں، لیکن یہ اس گاڑی کا بدلہ ہے تو یہ زیادتی بھی ہے، مشروط بھی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن عوض سے خالی نہیں ہے تو یہ سود نہیں بنے گا. یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. دوسرا، پرائز بانڈ میں جوئے کا معنی متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ جوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ جانبین سے کچھ مال لگایا جائے، دو جانب سے، اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے. یہ ہے جوا. جبکہ پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. پرائز بانڈ میں یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. اگر انعام نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں نکل آتا تو آپ پرائز بانڈ کو کیش کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت میں جو پروفٹ ملتا ہے، مثال کے طور پہ جب یہ قرآن دازی ہونے والی ہوتی ہے تو مہنگے ملتے ہیں پرائز بانڈ، تو کیا اس نفع کا لینا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو یہ بھی بالکل حلال ہے، کیونکہ پرائز بانڈ ایک مال تجارت ہے. اور جس طریقے سے سیزن وائز آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ مال کو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں اور سیزن پہ اس کو نکال کر اس پہ اچھا نفع کماتے ہیں، اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے کہ جب اس کے نکلنے کا وقت آتا ہے، گویا کہ یہ سیزن ہے، سیزن کا ٹائم ہے اور اس پہ آپ پروفٹ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کی عمر 35 سال ہے، غالباً انڈیا سے کال تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے کسی کا بھی عقیقہ نہیں کیا تھا، کیا کریں؟ دیکھیں، پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ عقیقہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنا، خون بہانا، اور اس کا مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو آفات اور بلیات سے، مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے ایک معاملہ رکھا ہے. گویا کہ ایک صدقے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کی برکت سے پھر بچوں سے آفات اور بلیات دور ہوتی ہیں. لیکن یہ عقیقہ کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہے، سنت مستحب ہے. مثلا اگر 7 دن میں کر لیا تو سنت ہے، 7ویں دن سے آگے آپ نکل جاتے ہیں تو صرف مستحب رہ جاتا ہے، پھر سنت نہیں رہتا. بلکہ بعض نے تو کراہت کا قول کہا ہے کہ 7 دن کے اندر سنت تھا، آپ نے ترک سنت کر دی، اب کرنا مکروہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو نہ وہ گناہگار ہیں، نہ آپ گناہگار ہیں، نہ آپ پہ یہ واجب اور لازم ہے کہ اب آپ اپنا عقیقہ کریں. اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر والدین کا عقیقہ نہیں ہوا تو اولاد کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں کوئی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، کوئی آپ پہ فرض واجب نہیں ہے. دوسرا بہن نے فرمایا کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ عشاء کے فرض پڑھ کر تھوڑی دیر سو جائیں تو سونے کے بعد جب اٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے، وہ یہ نوافل پڑھیں گے، وہ نماز تہجد ہوگی. گویا کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کا سمجھ لیں اول وقت ہوتا ہے کہ جب آپ عشاء کے بعد سو کر اٹھے تو تہجد کا وقت شروع ہوا. اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے طلوع فجر، اختتام سحری. جب سحری کا اختتام ہوتا ہے تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. بہن نے فرمایا تھا کہ وضو سے پہلے، اگر وضو کے بعد اگر نیل پالش لگائی تو کیا وضو قائم رہے گا یا نہیں؟ تو یہاں تھوڑی سی پہلے ایک تصحیح دیکھ لیں. ایک لفظ ہوتا ہے وضو واو کے زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے وضو واو کے پیش کے ساتھ. وضو کہتے ہیں 4 اعضاء کے دھونے کو، یعنی افعال اور اعمال جو ہم کرتے ہیں وضو کے، یہ وضو کہلاتے ہیں. اور وضو کا مطلب ہوتا ہے اس وضو کو کرنے کے لیے جو آپ پانی استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو کہتے ہیں وضو. تو
تو آپ چونکہ افعال کے بارے میں کویسچن کر رہی ہیں اس لیے وضو کا لفظ نہ کہیے گا، وضو کا لفظ کہیے گا۔ بہرحال تو بہن نے فرمایا کہ وضو کے بعد اگر نیل پالش لگائی تو کیا وضو قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں نیل پالش لگانے سے وضو جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وضو جاتا ہے جسم کے اندر سے کسی نجاست کے خارج ہونے کی بنا پر وضو جاتا ہے۔ باقی یہ خارجی کوئی چیز آپ نے لگا لی، اگر بالفرض یہ نیل پالش ناپاک بھی ہوتی بالفرض تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اس نیل پالش ناپاک نیل پالش کو آپ ہٹائیے کیونکہ نماز میں مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر سو گیا مثال کے طور پر، یا عشاء کے بعد سو گیا اور جلدی سے اٹھ گئے تو کیا عشاء قضا ہو گئی؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ دیر سے اٹھے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ بہن یہ غلط مسئلہ آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا، عشاء اپنے وقت میں آپ بالکل پڑھیں اور ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد، جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت ہے فجر۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو عشاء کا وقت ختم ہوگا، گویا کہ مغرب کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے پوری رات عشاء کا وقت ہے۔ لہذا بالفرض اگر کوئی مغرب کے بعد سو گیا اور دیر تک سوتا رہا، آدھی رات میں آنکھ کھلی، ابھی بھی عشاء کا وقت موجود ہے، آپ کو پڑھنا فرض ہے، قضا کیوں کریں گے؟ ہاں اگر آپ نے قضا کی نیت سے عشاء پڑھ لی اس وقت میں تب بھی ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے سوچا کہ آدھی رات نکل گئی اب تو قضا ہو گئی، آپ سو گئی دوبارہ، فجر کے بعد آپ قضا ادا کر رہی ہیں، شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گی، کیونکہ وہ وقت موجود تھا اور آپ کو عشاء پڑھنی تھی۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا قربانی کا گوشت اہل کتاب کو دے سکتے ہیں؟ یعنی اہل کتاب سے مراد یہود یا نصارہ عیسائی حضرات جیسے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ کی بات سمجھ لیں، ہمارا مذہب اسلام بحیثیت ایک مذہب کے اور انسانیت کے ناطے غیر مسلم کی مدد کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ کہیں سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، اس نے اپنی جو ایک کچھ بھی چادر یا دوپٹہ وغیرہ تھا اس میں اپنا جوتا باندھا، کنویں کے اندر اتارا، پانی نکالا اور پی لیا۔ تو وہاں پر ایک کتا اس کو نظر آیا، تو عورت نے سوچا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہوگی، تو اس نے پانی نکال کے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی اجر ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر کے بدلے میں ثواب ہے۔ یعنی ہر تر جگر مطلب ہر جاندار، جو بھی جاندار ہے اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ اس لحاظ سے کوئی یہود ہیں یا نصارہ ہیں، اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں تو مسلمان کو اس کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربانی کے گوشت کے بارے میں فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ خالصتاً مسلمان کا حق ہے، تو یہ آپ اہل کتاب کو نہیں دے سکتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کا گوشت صرف مسلمان کو ہی آپ دیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو بیچارے تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، تو تھوڑی بہت ان کی مدد آپ کرنا چاہیں تو دیگر آپ فنڈ سے، دیگر اور ذرائع سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ بھائی فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس میں معروف ہے جی، آج ہمارا عید کے دن روزہ ہے اور ہم کلیجی سے افطار کریں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہمارے عوام میں مشہور ہو گیا کہ جی عید کے دن روزہ، شریعت نے اس کا کوئی تصور نہیں دیا ہے کہ روزے کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے کلیجی تناول فرماتے تھے، یہ صحیح سنت ہے، لیکن اس میں روزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قربانی گوشت سے نیاز آپ دے سکتے ہیں، گردے کھانا مناسب نہیں ہے، بعضوں نے جائز بھی کہا ہے، زبان کھا سکتے ہیں، کندھے گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، آپ کو اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کے ذریعے کچھ کویسچن بھیجنا چاہیں ضرور بھیجیں، ہم ان کو جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کوشش یہ کیجیے گا حتی الامکان وہ بہت ہی پیچیدہ قسم کے آپ مسائل جو ویسے حل نہیں ہو رہے ہوتے وہ بھیجیں، آسان مسائل آپ خود کتابوں سے دیکھ کر حل کرنے کی کوشش کریں، نماز روزے وغیرہ کے وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔
تو اس ای میل ایڈریس پہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم وسعت عطا فرمائے، دنیا میں عزت عطا فرمائے، آخرت میں آپ کو سرخور رکھے اور ہر قسم کے پچھتاوے سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی